غرض علیم میرا معلم عشق تھا اور میں ایک بدشوق طالب علم۔ جب میں نے دیکھا کہ علیم کے قریب رہ کر میرے اندر بھی عشق اور خود سپاری کے جراثیم پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس شہر سے فرار اختیار کیا اور یہاں سے جا کر علیم کو ایک خط لکھا۔ اب وہ حضرت، اب آپ وہ خط سنیے۔ 11 دسمبر 1968۔ اے علیم، قبل و کعبہ حضرت عبید اللہ علیم مدد اللہ کے نام۔ اے علیم، اے بہار زخم چکاں، موسم گل کی لال رنگ خزاں، اے زلیخا پناہ کشور فن، کچ کلاہ دیار دشت سخن، کچ کلاہ دیار و دشت سخن، اے غزال غزل، غزل کے شہید، آج کے چارہ ساز کل کے شہید، اے ادب آشنائے مجلس غم، اے غزال غزل، غزل کے شہید، آج کے چارہ ساز کل کے شہید، اے ادب آشنائے مجلس غم، حالت افزائے حلقہ ماتم۔ 9-10 12 میں ضرور جاتا ہے پٹیل پارک۔ اے ادب آشنائے، میں کبھی کبھی نہیں بھی جاتا۔ اے ادب آشنائے مجلس غم، حالت افزائے حلقہ ماتم، اے انیس دل دل افکاراں، شاہد شاہدان شہر مغاں، وہاں سے ناشاد آ گیا ہوں میں، حیدرآباد آ گیا ہوں میں، جانے اس وقت تو کہاں ہوگا، میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا، جانے اس وقت تو کہاں ہوگا، میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا، چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی۔ علیم یاد ہے وہ؟ چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی، درد کی داد مل رہی ہوگی، چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی، درد کی داد مل رہی ہوگی، حلقہ نقطہ پروراں ہوگا، حلقہ نقطہ پروراں ہوگا، یار یاروں کے درمیان ہوگا، ایک فضا بے وبال جاں تو ملی، ایک فضا بے وبال جاں تو ملی، کہیں مجھ سے تجھے اماں تو ملی، بند وہ حجرے جنوں تو ہوا، چند روزہ سہی سکوں تو ہوا، کرب جاں کا بہانہ جو نہ رہا، اب تو آشوب ہاؤ ہو نہ رہا، اب کہ جب میں ہوں ایک دور نشیں، اب تو وہاں فتنہ و فساد نہیں، شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے، شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے، زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے، شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے، زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے، زخم اتھر، اتھر بھائی مرحوم، زخم اتھر مہک رہا ہوگا اور سینہ دہک رہا ہوگا، زخم اتھر مہک رہا ہوگا اور سینہ دہک رہا ہوگا، جب وہ کوچے میں جانے جہاں کے گئے، تضمین ہے ٹکڑا، سرگراں در پر سرگراں کے گئے، اس کا انجام کیا ہوا آخر، شام آزردگی بتا آخر، مثل باد صبا گئے تھے وہ، چند ساتھ وہاں رہے تھے وہ، ان پر وہ مہرباں ہوا کہ نہیں، کاروبار جنوں چلا کہ نہیں، اے علیم اے نوا تراز حزیں، یار تسکین بخش و بے تسکین، تو بہت یاد آ رہا ہے آج، دل زدہ ہائے تیری صحیح علاج، چارہ گر ہائے تیری بیماری، ہائے بیمار تیری دلداری، فرد یاری نبھانے والے، میرے دکھ میں کراہنے والے، فرد یاری نبھانے والے، میرے دکھ میں کراہنے والے، شعلہ سامان جذبہ جانسوز، حرم عشق کے نیاز آموز، جادہ بندگی کے تند خرام، عشق میں خود سپردگی کے امام، میری اصلاح ہے تجھے منظور، یعنی ڈھہ جائے میرا قصر غرور، نہ رہے مجھ میں خیشتن داری، ہو انا نظر ناز برداری، ہو انا اپنی اصلاح کر رہا ہوں میں، پندگر لے بکھر رہا ہوں میں، ہاں مگر ایک بات کہنی ہے، پھر تیری بحث آ کے سہنی ہے، اے وفا کے مبلغ اور نقیب، اے میاں ممبر وفا کے خطیب، اے میاں ممبر وفا کے خطیب، خوہ تسلیم کے مسیح صلیب، تو نے کیا پا لیا وفا کر کے، ہاں ذرا میرا سامنا کر کے مسمار اپنا قصر انا، داور حرف تو مٹا کے بنا، اس شاعری کے حوالے سے بات نہیں، زندگی کے معاملات کے حوالے سے، بننا مٹنا، کر کے مسمار اپنا قصر انا، داور حرف تو مٹا کے بنا، ناز برداریوں کے آزاری، مجھ کو بھی پند ناز برداری، یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے، انگلیاں کاٹ دیں زلیخا نے، میری زوجہ اولین کی بات ہے، یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے، انگلیاں کاٹ دی زلیخا نے، دوسری ایک مثال بھی سن لے، ذکر امکان حال بھی سن لے، یعنی شیوا ہماری لیلا کا،
زخم جلتا ہے دل میں فردا کا، وہی خاطر وہی خرام نہ ہو، یہ بھی اس زہر ہی کا جام نہ ہو جس نے تجھ کو ہلاک کر ڈالا اور مجھے سہمناک کر ڈالا۔ زخم چابوں کے خون تھوکوں میں، کیسے ممکن ہے سر جھکا دوں میں ہوں یا تو ہو لازوال ہیں ہم، میں ہوں یا تو ہو لازوال ہیں ہم، خالق حسن خد و خال ہیں ہم سے ہیں اشوہائے عشق انگیز، ہم ہیں یزدان دہر خوباں خیز، ہم سے ہیں اشوہائے عشق انگیز، ہم ہیں یزدان دہر خوباں خیز۔ سن حقیقت کہاں مجاز کہاں، ہم کہاں سجدہ نیاز کہاں۔ مجھ پر لعنت بھیجیے ذکر علیم کا تھا، علیم کے وجود کی اشقاگینی ہی اس کے یقین اور ایمان کا جوہر ہے۔ ایک صاحب یقین اور صاحب ایمان آدمی کتنا ثابت اور سالم ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے علیم ہی میں سے گزر کر ہوا۔ اس کی شخصیت کی ثابتی اور سالمی پر رش کرنے، صرف رش کی نہیں، حسد کرنے، اس سے چڑھنے، اس پر جھنجلانے، وہ جھنجلا کر گالیاں دینے کا جس محروم یقین اور محروم ایمان آدمی کو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے، وہ میرے سوا اور کوئی نہیں۔ شاعروں میں میرا سب سے محبوب آدمی علیم ہے، وہ مجھ سے جونیئر ہے، مگر میری شاعرانہ ذات کی توسیع میں سب سے بڑا کردار اسی نے ادا کیا ہے۔ دکھ یہ ہے کہ اب وہ مرد باصفہ بن گیا ہے۔ نصیر ترابی راوی ہیں کہ علیم پر نماز کے دوران گریہ طاری ہو جاتا ہے، اور خود موصوف نے بھی فرمایا ہے کہ میں سجدے میں رات رو رہا تھا، پوچھا نہیں اس نے کچھ نسب کا۔ میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونا آتا ہے، میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونا آتا ہے۔ اس نے داڑھی بھی چھوڑ دی ہے اور شراب بھی۔ میں مردود بارگاہ الہی اور مطرود حضرت سمدیت پناہی، نہ داڑھی چھوڑنے کی توفیق رکھتا ہوں نہ شراب۔ واہ دریگا میں اور میرا یار جانی، ہم دونوں کتنے اجنبی ہو گئے ہیں، یار جانی لوٹ بھی آ، یار جانی لوٹ بھی۔